اکثر خواتین یہ مسئلہ نہیں جانتی. یاد رکھیے گا طہارت جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے. واشنگ مشین لگی ہے اور اکثر گھروں کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے, اور گھر کے اندر اگر 5-6 افراد رہتے ہیں تو کسی کا کپڑا اگر ناپاک ہے تو یاد رکھیے گا اگر واشنگ مشین کے اندر وہ کپڑا ناپاک ڈالیں گے تو وہ سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے, وہ پاک کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے. ذوالفقار علی یہ سوال کرتے ہیں, ناپاک کپڑوں کو اگر پاک کپڑوں کے ساتھ واشنگ مشین میں ڈال دیے جائے اور اس کے بعد پھر نکال کر کھنگال لے تو کیا اس طرح کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ اگر نہیں تو ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے, آپ رہنمائی فرما دیں. بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اکثر خواتین یہ مسئلہ نہیں جانتی. یاد رکھیے گا طہارت جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے. اگر کوئی کپڑا ناپاک تھا اور آپ نے پاک کپڑوں کے ساتھ اسے ڈال دیا, یعنی واشنگ مشین لگی ہے, اور اکثر گھروں کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے, جو گھر کے اندر ماسی کام کرنے آتی وہ تو اس چیز کا بالکل ہی خیال نہیں رکھتی کیونکہ انہیں یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہوتا. اور گھر کے اندر اگر 5-6 افراد رہتے ہیں تو کسی کا کپڑا اگر ناپاک ہے تو وہ دوسرے کپڑوں کے ساتھ ڈال دیا تو یاد رکھیے گا اگر واشنگ مشین کے اندر وہ کپڑا ناپاک ڈالیں گے تو وہ سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے, وہ پاک کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے. تو اس چیز کا بہت ہی خیال رکھا جائے. اس کے 2 طریقے ہیں ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی ناپاک کپڑا ہے جس کے اوپر نجاست لگی ہے اس نجاست کو آپ سب سے پہلے دور کر لیں. یاد رکھیے گا کپڑا اگر جہاں پر نجاست لگی ہے صرف اتنا حصہ ہی ناپاک ہوگا, پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایگزامپل کے طور پر یہ لے, یہ یعنی ایک کپڑا ہے اور اس کے ایک کونے پر نجاست لگی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک کونے پر نجاست لگی ہے تو صرف اتنا کونا اس کپڑے کا ناپاک ہے, باقی کپڑا پاک ہے. لیکن اگر اسے ایسے ہی ڈال دیں گے واشنگ مشین میں تو وہ تمام کپڑے ناپاک ہو جائیں گے, وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جو کپڑا ہے جس پر نجاست لگی ہے سب سے پہلے اس حصے کو پکڑے اور اس طرح نل اوپر سے چلا دیں اور اس کو مسلتے رہیں. جب آپ کو اطمینان ہو جائے, یقین ہو جائے کہ اب اس میں سے جو نجاست تھی وہ پانی کے ساتھ بہہ چکی ہے, اس کپڑے سے نجاست نکل کر پانی کے ساتھ بہہ چکی ہے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. آپ اسے ایک ساتھ واشنگ مشین میں ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی جب بھی کپڑا ناپاک ہو, نجاست وغیرہ لگی ہے تو پہلے تو یہ کر لیں. اگر یہ نہیں کر سکتے, یعنی معلوم نہیں ہے کہ کس کا کپڑا ناپاک ہے کس کا کپڑا پاک ہے, سبھی ایک ساتھ ڈال دیے ہیں, تو اب اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب کپڑے نکالیں اور واشنگ مشین سے کپڑے نکالنے کے بعد ایک ٹب یا پانی کی بالٹی لے لیں, اسے نل کے نیچے رکھ دیں, اوپر سے نل کھول دیں, پانی کی بالٹی بھر جائے, اب اس میں کچھ کپڑے ڈال دیں. مثال کے طور پر 2 سوٹ یا 1 سوٹ جتنے اس میں آ جائیں, وہ ڈال دیا آپ نے, کپڑا ڈالا ہے. اب جب کپڑا ڈالیں گے تو ایک چیز کا خیال رکھیں کہ کپڑے کا کوئی بھی حصہ پانی سے اوپر نہ ہو, اگر ہے تو اس کو ہلکا سا دبا دیں, ٹھیک ہے نا, ہلکا سا دبائیں تاکہ پانی اس کپڑے کے اوپر آ جائے, کپڑا اوپر نہ ہو پانی اوپر ہو. اب وہ نل چلتا رہے, جب اس ٹپ یا بالٹی میں سے پانی بہنا شروع ہو جائے اب یہ کپڑا پاک ہو جائے گا, اور وہ پانی جو ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ پانی ناپاک ہو گیا اب دوسرا کپڑا دھونے کے لیے اس کو گرانا پڑے گا, بالکل نہیں. نل چل رہا ہے, آپ نے کپڑا ڈالا بالٹی میں, جب بالٹی سے پانی بہنا شروع ہوا ٹپ سے تو اب یہ کپڑا پاک ہو گیا اور پانی بھی پاک ہے. دوسرے کپڑے اٹھائیں, اسی طریقے سے یہ عمل کر لیں. تو یہ 2 طریقے بالکل آسان ہیں. پہلا طریقہ تو بالکل آسان ہے, دوسرا بھی آسان ہے. تو اس طریقے سے گھر کے اندر جو خواتین کپڑے دھوتی ہیں انہیں اس چیز کا خیال رکھا جائے. اور کیونکہ طہارت جو ہے نماز کی کنجی ہے, اگر ایک کپڑا بھی واشنگ مشین میں ناپاک ڈال دیا ہے اب جتنے کپڑے اس میں دھلیں گے وہ سب کے سب ناپاک ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اب ان کو پاک کرنے کا طریقہ اگر معلوم نہیں ہے تو وہ کپڑے ناپاک رہیں گے. اسی طرح ناپاک کپڑوں میں آپ نے عبادت کی تو وہ بھی آپ کی عبادت ضائع گئی, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے پاکی اور ناپاکی کا. گھر کے اندر کوئی ماسی کام کرنے آتی ہے تو اسے بھی یہ مسئلہ بتائیں کہ اگر پتہ نہیں ہے کہ کس کپڑے پر نجاست ہے کس پر نہیں ہے, اگر پتہ لگ جائے تو پہلے اس نجاست کو دور کر لیں, اس کے بعد پھر واشنگ مشین میں کپڑا ڈالا جائے. اگر نہیں معلوم ہے تو بعد میں یہ طریقہ ہے کہ اس کپڑے کو نکال کر پانی کی بالٹی میں ڈالیں اور اوپر سے نل کھول دیں, جب پانی بہنا شروع ہو جائے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. تو یہ 2 طریقے ہیں ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کے. مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آتی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.